اسی ساڑی کسی دے نال ذاتی دشمنی نہیں ہے. ایویں لوگ لبیک دے بارے بک بک کر دیں جی پیران دی عزت نہیں کر دیں. میں کہ منگولیاں دے کتے نو بھی سلام کر دیں. پروایا ساڑا دوسرا ہے. پیر جماعت علی شاہ صاحب نے نا غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ دے قدمچ پگڑی رکھ چھڑی سید ہو کے, تو انہوں نے کہا شاہ جی کی کر رہے ہو؟ فرمایا دسنا چاہندے سن کہ سارے دی عزت نہیں کر دے, جڑا انہاں دی عزت تے پیرا دوے او دی عزت کر دے. انہوں نے کہا تسی سید ہو ترخان ہے. فرمایا جڑے رستے تے ٹر پے ہیں اے دے چ نسب ویکھیا ہی نہیں جاندا, وفا ویکھی جاندی ہے. پاویں ترخانہ دا منڈا علم الدین کر جاوے یا آوانا دا شہزادہ امیر المجاہدین کر جاوے. اچھا, غازی یاز مالکی نے فرمایا اگر کوئی بندہ, اس کتاب میں فرمایا اگر کوئی بندہ نشے کی حالت میں گستاخی کرتا ہے پھر بھی اس کی گردن اتار دی جائے. انہوں نے کہا جی کیوں؟ ایک بندہ نشے دی حالت گستاخی کر رہا ہے تو او دی گردن کیوں لائیے؟ فرمایا اس بے غیرت نو نشے دی حالت اپنی ماں کیوں نہیں نظر آئی, انہیں پیو دی گستاخی کیوں نہیں کیتی, انہیں کسی اور والمو کیوں نہیں ماریا, انہیں نشے دی حالت دے اندر بھی امام الانبیاء دی ذات نو تکلیف پہنچائی. لہٰذا ہر گناہگار کو زندہ رہنے کا حق دیا جا سکتا ہے لیکن گستاخ رسول کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جا سکتا. اس کی گردن اتار دی جائے, بس بات ختم. اور ہمیں یہ کہتے ہیں یہ لبیک والے جذباتی بڑے ہیں. بابا جی کہتے ہیں جدوں ہی ختم نبوت دا مسئلہ آندا ہے بابے خاتم دی تقریر اگے آ جاندی اور کسی نے کلمہ نہیں پڑھیا. میں نے کہا یہ بحث ہم سے نہ کرو, البتہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں. میرے حضور نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. حضور نے فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں وہ میرے وارث ہیں. فرمایا انبیاء کے وارث علماء ہیں. تو تمہیں پتہ ہے وارث کون ہوندا ہے؟ ایک مرلے تے اتے کوئی قبضہ کر جاوے نا تے قبضہ کرنے والا بڑا ڈاڈا ہوئے, پھر بھی او ایک مرلے دا جڑا وارث ہوندا ہے او عدالتاں تے چکر بھی کٹ لوے گا, او کچہریاں بھی جائے گا, تھانے بھی پکتے گا. بندے کہن گے ایک مرلے استے تو اپنی ساری جمع پونجی ضائع کر چھڑی. وہ کہے گا تینوں پتہ نہیں میرے ماں پیو دادے پڑدادے دی زمین ہے تے میں ادا وارث ہاں. وہ کہے گا یار او ڈاکو ہیں, تگڑے ہیں, غاصب ہیں تے تو انہاں دے نال مقابلہ نہیں کر سکدا. کہے گا مقابلہ نہیں کر سکتا پر مر بھی جاواں گا نا تے میری نسلیں تے نہیں نا کہن گے بزدل ہے, کہن گے اپنی وراثت دی حفاظت کردیاں ٹر گیا ہے. اب یہ مسئلہ کہ جب بھی ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے بابا گرم کیوں ہو جاتا تھا؟ میں نے کہا وارث ہے نا, وارث ہے بابا, وارث ہے. حضور نے فرمایا علماء, فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں. آج ختم نبوت کے اوپر کوئی مسئلہ آتا ہے تحریک لبیک کے اندر اس لیے بے چینی آتی ہے کہ یہ وارث ہیں. اور یہ تو ختم نبوت کا مسئلہ, یہ قاضی یاز مالکی نے لکھا ہے. فرمایا جی میں ہوں تسی عشاء دی نماز پڑھی, کسی نے بعد ہی پڑھنی ہوئے گی. فرمایا نماز اچ ہزار خیال آوے نماز نہیں ٹوٹتی, لیکن ایک بار یہ خیال آ جاوے کدی پوری زندگی کے حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہے, بندہ کافر ہو جاتا ہے. خیال آن نال کافر ہو جاتا ہے. تے گنجیاں نے تے کیا کہ مرزائی ساڑے بہن بران بھائی خیال آن دے نال بندہ کافر ہو جاندہ ہے. تے بہن برا کہہ رہے ہیں. پھر سانو کہندے نا آپ سخت نہ بولیں ورنہ توہین عدالت لگ جائے گی. میں نے کہا اچھا تم سے توہین عدالت نہیں برداشت ہوتی, ہم سے توہین رسالت نہیں برداشت ہوتی. اپنا اپنا یہی تو امتحان ہے تنویر, کس نے کس کو خوش کرنا ہے. ساڑھا اور کوئی مقصد نہیں جی. بابا جی علی گل جی, بابا جی نے اپنے استاذ گرامی حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی صاحب اکثر یہ دعا مانگتے تھے کہ کل ہی قیامت آ جائے. تھے بابا جی نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ مولوی خادم میں تاں دعا مانگدا کہ کل ہی قیامت آ جائے کہ اتھے سرکار دی زیارت ہوئے گی. جب بابا جی کہنے لگے حضور میں تے دعا مانگدا آج ہی آ جائے. انہوں نے کہا جی وہ کیوں؟ عرض کی تو استاد جی ختم نبوت دے جڑے ڈاکو ہیں انہوں دی ٹھکائی ہو رہی ہوئے گی, میرا سینہ ٹھنڈا ہو رہا ہوئے گا. تے محبت پتہ ہے کہ انہوں کہندے جی حضور جدو معراج شریف دے اتے تشریف لے کے گئے اللہ دی بارگاہ دے اندر, تے اے محبت نے جی تواڈے کول کوئی بندہ آ کے پوچھے جی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ حضور کو آخری نبی مانتے ہیں, انہوں چانڈ مار کے کہو میں بغیر دلیل تو مانتا, میں بغیر دلیل تو مانتا. ایک کڑی نے کہا تیرا پیو ساری زندگی انہوں پیو مان لیا. ایتھے رب کہہ رہا ہے حبیب میں رب العالمین ہاں تسی خاتم النبیین ہو.
اے محبت تینوں کہندے دلیلاں بڑیاں. اے صفحہ نمبر 235 دے اوتے حضرت امام احمد بن حنبل کو یہ سوال جدوں ہویا کہ بتاؤ جی جی میں مرزا جیلمی بھی کہندا جی معراج کی رات حضور نے اللہ کا دیدار نہیں کیا جبریل کا دیدار کیا. میں کہا پہلے نہیں سی کیتا, جبریل نو حضور نے پہلے نہیں ویکھیا. کون ہے جبریل؟ جبریل دی تخلیق ہی سستے ہوئی کہ انہوں نے حضور دی غلامی کرنی. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم, ان کی تخلیق اس لیے ہوئی ہے کہ انہوں نے حضور کی غلامی کرنی ہے. تو اب امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ بتائیں جناب دیکھا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کیا جواب دیا؟ فرمایا رآہو 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 حتی انقطع نفسہ. انہیں ایک باری پوچھا کہ حضور نے معراج دی رات رب نو ویکھیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا ویکھیا ہے 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 ویکھیا ہے. اتنی مرتبہ آپ نے کہا کہ آپ کا سانس ٹوٹ جاتا, پھر آپ کہتے ہاں دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے. محبت انہوں کہنے ہاں کوئی پوچھے بھئی حضور آخری نبی ہیں, آپ کو کہو آخری نبی ہیں آخری نبی ہیں آخری نبی ہیں آخری نبی ہیں آخری نبی ہیں. زمین پھٹ سکتی ہے آسمان پھٹ سکتا ہے لیکن حضور کے بعد کوئی نبی کوئی رسول تو پھر دب کے نعرہ لاؤ تاجدار ختم نبوت. توجہ اللہ دیو بندیو, کم از کم تسی زور میں لا رہے ہیں, تسی لنگر شریف کھانستے آ رہے ہیں. اللہ دیو بندیو زندہ باد دی آواز اتنی دور جائے کہ کدھر مرزائیاں دے گھر کوئی بچہ جم رہا ہوئے تو بھی مر جاوے. اے ناریاں نہیں, تھوڑا جا زور لا کے, ہاں لاؤ لاؤ زور ایک منٹ. او جڑے حضور دے غلام, تسی سارے حضور دے غلام ہو. اے ضروری ہے کہ جتھے لبیک دا مولوی ہوگا اتھے سپیشل برانچہ لے آنگے, اے ضروری. اچھا اسی سیالکوٹ ٹر گئے تے اتھے میں تقریر کر رہے ہیں تو سپیشل برانچ والا ساڈا بھائی این موبائل تھلے رکھ کے نا تے ویڈیو بنا رہے ہیں. تو جڑا ساڈی سپیشل برانچ ہو دی بلے بلے اللہ. اے جڑی ساڈی ٹیم ہے تے اے تواڈی زندہ باد دی ذرا پورا سینے دا زور لا کے, تسی حضور دے غلام ہو, تواڈے اوتے اللہ دا کرم ہے. اللہ اپنے حبیب دی محبت ہر ایک نو نہیں دیندا. دب کے نعرہ لاؤ تاجدار ختم نبوت.